قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنہار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ گزشتہ جمعہ عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوئیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنی ان 10 دنوں کے برکات اور فیوزات جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک یہ 10 دن، آج 8واں دن ہو گیا، یہ اسی طرح فضیلت والے ہیں جس طرح رمضان ہے پورا۔ اور میں نے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایک دن کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور 1 رات عبادت کرنا گویا اس طرح ہے کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے۔ تو خیر، آنے والے دنوں کے اندر یہاں اور یا اپنے ملکوں میں یا کہیں اور میرے اور آپ کی طرف سے سنت ابراہیمی علیہ السلام قربانی کو کیا جائے گا۔ میں پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا کہ سنت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح کرتے تو ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں نہیں پڑھی جاتی، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔
اور بعض اوقات ہمارے ملکوں میں بسم اللہ ہی اللہ اکبر تکبیر پڑھ لی جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اس تماشے کے اندر، اس بھیڑ بھاڑ کے اندر، اس جانور کے گرانے کے اندر، بعض اوقات ویڈیو بنانے کے اندر ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر قصائی یا ہم خود اگر ذبح کرنے والے ہوں ہم بسم اللہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر اگر ذبح کیا جائے تو کچھ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ اور اسی کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر ہی قربانی کا مقصد ہے، فلسفہ قربانی ہے۔ یہ آیت کریمہ سمجھ میں آ گئی، قربانی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ فلسفہ قربانی انسان سمجھ جائے گا۔ اور میں اکثر و بیشتر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو قربانی کے مسائل کا نہیں پتہ۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے اور اپنے گھر بار کے لیے کیلکولیشن اور حساب و کتاب تو پورا رکھتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے یا اپنی زکوٰۃ کے مسائل جو محنت اس کے اوپر کرنی چاہیے، ہم میں سے ایک آدھ ہوگا جو اس کے اوپر محنت کرتا ہے، ورنہ کوئی محنت نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر لوگ لا علم ہیں کہ میرے اوپر آیا قربانی واجب بھی ہے کہ نہیں، لا علم ہے۔ تو اس سے اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے، آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اس پہ پڑھ سکتے ہیں، ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے سیکھنے کی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سنت طریقہ تھا۔ مطلب اس کا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے قربانی کے ساتھ، کہ نماز وہ تو ہوتی ہی اللہ کے لیے ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک باللہ ومن صام رعائی فقد اشرک باللہ، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ ریاکاری جس کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ سمجھ میں آ گیا نماز اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر نام و نمود نہ ہو، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے انسان، دکھلاوے کے لیے تو نہیں، اور جس نے دکھلاوے کے لیے پڑھا تو سمجھ میں بات آ گئی کہ اس نے ریاکاری کی، اس نے شرک کیا۔ اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ، کوئی بھی عبادت جس کے اندر دکھلاوا آ جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر چیز
میرا ہر کام اس کے اندر اللہ کی رضا کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا میں دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کے شیخ اور پیر اور مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی کچھ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سبق میں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر میرے شیخ میرے مرشد مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ صبح کے جو اذکار ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت جو ہوتی ہے، مسنون اذکار جو صبح ہم پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر میرے شیخ مجھے یہ کہا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو ہمارے بھائی وغیرہ یا اور جو ان کے متعلقین ہوتے تھے ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ روزانہ مسنون اذکار کے ساتھ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کا ذکر کرنا شروع کر دو، اس کو روزانہ پڑھنا شروع کر دو۔ اس لیے کہ جب یہ آیت تم روزانہ پڑھو گے اور اپنے گھر سے نکلو گے تو تمہاری نیت تر و تازہ رہے گی، اور اس کا نام حضرت نے رکھا تھا کہ عہد وفا، پیمانہ وفا۔ یہ روزانہ اللہ کے ساتھ ایک وفاداری کا پیکٹ جو ہے، ایک اللہ کے ساتھ میرا وعدہ روزانہ ہو کہ اللہ میری نماز، میری قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی کہ صرف جانور کو قربان کر دیا، مال کی قربانی ہے، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی ہے، اپنے وقت کی قربانی ہے، بیوی بچوں کی قربانی ہے، اور ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی ان قربانیوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہر شعبے کے اندر، کہیں جہاد کا شعبہ ہے، کہیں قرآن پڑھانے کا شعبہ ہے، کہیں تبلیغ کا شعبہ ہے، کہیں کوئی اور دین کا شعبہ ہے، وہ جو بھی شعبے کے اندر بندہ منسلک ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہہ دیں قربانی دے رہا ہے۔ تو قربانی صرف جانور کے نام پہ، اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ تو کہا کرتے تھے کہ اپنے گھر سے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے گھر سے بندہ کوئی بھی، چاہے کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ اپنے گھر سے گناہ کی نیت کر کے نہیں نکلتا۔ میں اور آپ گناہ کی نیت کر کے نہیں نکلتے اپنے گھر سے، گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، اس کی عادت بناتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، یہ پچھلے جمعے میں یہی بات کر رہا تھا کہ تعلق مع اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب گناہ کا ذہن میں تصور آئے تو فوراً اس کو کچلنے کی کوشش کرو، اور جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جاتی ہے تو پھر فوراً توبہ طائب ہو جاؤ، اور جب نیکی کا تصور دل میں آئے تو اس کو بھی کر گزرنے میں دیر نہ کرو، اس میں بھی جلدی کرو۔ یہی ہے نام تصوف کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا۔ تو حضرت کہا کرتے تھے کہ اس آیت کریمہ کا ذکر روزانہ شروع کر دو، جب تم اس کو پڑھو گے اپنے مسنون اذکار کے ساتھ تو تمہاری ایک توجہ رہے گی، ایک تمہاری لائن بن جائے گی۔ جب گھر سے نکلو گے تمہارا دل کرے گا کہ نگاہ میری غلط جگہ پر جائے، تمہارا دل مچلے گا، نفس تمہیں ابھارے گا کہ غلط تصویر ہے یا غیر محرم کی طرف میری نظر جائے، تمہارا دل بڑا کرے گا۔ لیکن جب تم نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہوگی
اور اللہ کی رضا کے لیے جب تم اپنی نگاہ کو نیچے کرو گے، یہ نہیں کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، یا کوئی اور میرا دوست مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ کہا تھا نا، آج یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ دور ہی ایسا ہے۔ آج ہم کسی کو جب دیکھتے ہیں گناہ کرتے ہوئے تو ہم اس سے کہتے ہی یہی ہیں کہ بھائی کسی اور جگہ جا کے گناہ کر لیتا جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ ادھر تو سارے بندے بیٹھے تھے، تو یہاں سے گناہ کرتے ہوئے گزرا ہے، اب وہ تیرے بارے میں کیا تصور کریں گے، کیا سوچیں گے، بجائے اس کو یہ کہنے کے وہ خدا کے بندے کہ اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ گناہ نہ کر، اس جگہ کر لیتا جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح ہوتا؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اگر اس نے پڑھی ہوگی تو اس کی ایک لائن سیدھی رہے گی، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نگاہ میری اگر غلط جاتی ہے تو وہ اللہ کے لیے یہ سوچے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں کہ میری نماز، میری قربانی، یہ بھی قربانی ہے کہ دل اس کا کر رہا ہے کہ میں دیکھوں، لیکن وہ گناہ کو کچلتا ہے، وہ گناہ کو چھوڑتا ہے، اس گناہ کے اوپر بھی چھری پھیرتا ہے، جس طرح اس بکرے کے یا مینڈھے کے یا اس گائے کے یا اونٹ کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہے۔ یہ معنی ہے زندگی اللہ کے لیے۔ یہ مظاہرہ ہے چھوٹا کہ قربانی تو تم نے کی، اس کا گوشت کے مزے بھی تم نے اڑا لیے، اس کی پلاؤ بریانی بھی بن گئی، اس کی باربیکیو بھی ہو گئی۔ کیا صرف اسی مقصد کے لیے تھا؟ نہیں، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، کہ یہ قربانی کرنے کے بعد ہم اس چھوٹے قربانی کے بعد تم سے ایک بڑی قربانی چاہتے ہیں، تم سے ایک بڑی قربانی مطلوب ہے کہ جب تمہارا دل کرتا ہے کہ گناہ کی طرف آؤ تو فوراً اس گناہ کو کچل دو، فوراً اس کے اوپر چھری پھیر دو۔ جب کسی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارا دل کرے گا کہ میں غیبت کروں، تمہارا دل کرے گا میں اپنے مسلمان بھائی کی برائی کروں، اور اس سے تو کہا جاتا ہے کہ مجلس تو گرم ہی اس سے ہوتی ہے۔ جس مجلس کے اندر کسی کی برائی نہ ہو، کسی پہ بہتان بازی نہ ہو، بغیر تحقیق کیے کسی کی بات کا مزہ نہ لیا جائے، اس مجلس کو تو مجلس کوئی مانتا ہی نہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ آج کون میری آپ کی کس کی مجلس اس سے خالی ہے؟ لیکن جب وہ اس آیت کریمہ کا پڑھنے والا ہوگا، اس کے ذہن میں ہوگا کہ میری زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہوں تو گویا اس طرح ہے، گویا کیا ہے پتہ ہے کہ نا؟ اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ یہ بات تب ہوگی جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سنت طریقہ ذبح کرنے کا یہ ہے، اور یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ سنت ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، میں اور آپ تو واقف ہی نہیں ہیں۔ وہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر، یہ ہمارے ملکوں میں اگر کسائی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے۔ اول تو ہمارے ملکوں کے اندر کسائیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار یہ کر بھی لیا کریں، کسائی کو جب اپنے ملکوں میں بلاتے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے کہ کبھی ان سے پوچھ بھی لیا کریں بیٹھ کے کہ بھائی تو پڑھتا کیا ہے، یہ بھی تو بتا دے۔
آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ اب پتہ نہیں اس کا عقیدہ درست ہی نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا اس طرح، اس کا عقیدہ ہی کچھ اور ہو. یا جب ہم اپنی قربانی کرتے ہیں یہ بھی ہم پتہ کر لیں کہ جس کے ساتھ میں حصہ ڈال رہا ہوں اپنی قربانی میں، آیا اس کا عقیدہ درست ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کہ اگر اس کا عقیدہ اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک ٹھہراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہیر پھیر کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین اصحاب رسول کے بارے میں اس کا اچور ہو، آپ نے اس کو قربانی کے اندر ڈال دیا، اس ایک کے آنے کی وجہ سے ساروں کی قربانی گئی. اور جو کسائی کو بلایا جاتا ہے اکثر و بیشتر، جیسے میں نے کہا، وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا عقیدہ کیا ہے. کبھی پوچھ بھی لیا کرو کہ تو پڑھتا کیا ہے بھائی. یہ نہ ہو کہ وہ 40 سال سے آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ آ کے یہ فرائض انجام دے رہا ہو اور اس کو پڑھنے کا پتہ ہی نہ ہو، اور میں اور آپ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں باربیکیو. مقصد قربانی کا تو یہ نہیں ہے. کچلنا ہے. وَمَحْيَايَ، زندگی جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیری ہے، نفس کو کچلنا ہے، گناہ کو اسی طرح کچلنا ہے. یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے نا، بے شک اللہ نے بنایا اس کو اس لیے ہے کہ اس کے اندر خواہشات ہوں، جذبات ہوں، گناہ ہوں. اللہ نے تو بنایا ہی اس کو اس لیے ہے. ورنہ اللہ کو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں کہ جو اللہ کی حمد و ثنا اور تقدس اللہ کا بیان کرتی رہتی ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ گناہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ تائب ہوں گے. اور فرشتوں نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے ہم ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ گناہ کرنے کے بعد جب توبہ تائب ہوں گے تو یہ تم سے بھی آگے نکل جائیں گے. اس دل کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے کہ اس کے اندر یہ آئینہ جو اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ یہ ٹوٹے. علامہ اقبال کیا کرتے تھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس کو تو اللہ نے بنایا ہی اس لیے کہ یہ ٹوٹے. اور جب یہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے کے بعد جب اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، جب وہ زندگی نماز قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جب اس کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتی ہے، پھر اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ چھینٹیں پڑتی ہیں رحمت کی. وہ کہا گیا نا کہ میں اکثر اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر تمہیں ملوں گا. جب اس کا ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا، دنیا کے تمام لوگوں سے جب وہ تھک ہار جاتا ہے، تب ہی جا کے اس کو اللہ کا خیال آتا ہے. اللہ کی طرف جب وہ متوجہ ہوتا ہے، پھر جا کے اس کے گھر، اس کے یہ بھی گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. یہ معنی ہے وَمَحْيَايَ، میری زندگی اللہ کے لیے ہے. اور ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ جس طرح تم اس جانور کے گلے میں چھری پھیرتے ہو، اسی طرح یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو گے. میں نے کہا نا ہمارے ہاں تو نہیں ہے، ہمارے ہاں بسم اللہ ہی کو پڑھ لے. عرب ملکوں کے اندر اور بعض ملکوں کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، ذبح کرتے وقت بھی اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے تاکہ دل کے اندر سے تکبر، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں ان کے اوپر بھی چھری پھر جائے. اگر اس کے اندر چھری نہیں پھری تو یہ وہ فائدہ آپ کو شاید نہ دے جو اصل میں قربانی کا آپ کو فائدہ ملنا تھا. یہ بڑے قیمتی دن ہیں.
علماء نے تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ رمضان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اور اس کی راتیں رمضان کی راتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ قربانی کے پہلے 3 لفظ ہی قرب کے ساتھ ہیں، کہ بندے کا اللہ کے ساتھ قرب ہو جائے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور وہ تب ہی ہوگا جب ان صلاتی و نسکی، نماز، قربانی و محیایا، اور اس کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے، زندگی اس کی اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے ہو، تو پھر قربانی قربانی نہیں ہوتی، وہ چاہے مال کی ہو، چاہے جان کی ہو، چاہے کسی چیز کی ہو، قربانی تو ہوتی ہی وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا وقت آئے تو اس چیز کی قربانی جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسے ہی اٹھا کے کوئی گند بلا اللہ کے راستے میں دینے والا نہیں ہوتا بندہ۔ یہ جو حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ قربانی کا کیا کیا ثواب ہے، انشاءاللہ اتوار والے دن صبح وقت ملا تو اس پہ ضرور میں روشنی ڈالوں گا۔ تو آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِیبُوا بِہَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں مگرو لانا، یہ مگرو لانے والا کام نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ کہ ہائے میرے پیسے لگ گئے۔ میں جیسے شروع میں کہہ رہا تھا، اکثر و بیشتر ہمیں قربانی کے مسائل کا ہی نہیں پتہ۔ قربانی کے مسائل سیکھیں، اس کے فضائل ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ آج کے اس دن کے حساب سے اگر کسی کے پاس 80,000 روپے کی سیونگ ہے پاکستانی، جو تقریباً ہانگ کانگ لگ بھگ $3,000 بنتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ نہیں پتہ لوگوں کو، کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی قربانی سنت ہے، جی کر لی تو نہ کر لی۔ جس طرح وہ ایسا بھی لوگوں سے سنا ہے کہ جس طرح عصر کی 4 رکعت سنت ہے نا، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہوا۔ تو پھر کیا خیال ہے حضرت جی کہ نکاح بھی تو سنت ہے نا، نکاح کیا سنت ہے نا نکاح، تو بیوی کو 2 دن رکھتے ہو، 2 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہو۔ ادھر تو بیوی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو گھر جانے بھی نہیں دیتے۔ یہ سنت نہیں، واجب ہے۔ اور بعض اوقات یہ مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک چولہا ہے، اگر یہ آپ نے سنا ہوگا، ایک چولہا ہے گھر میں، یعنی 4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں تو ایک ہی چولہا جلتا ہے تو ایک بندے کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہر فرد کا، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنی سیونگ ہے، جس کا میں نے آج کے بتایا 80,000 روپے تقریباً پاکستانی بنتا ہے۔ جس طرح ہر بندے پہ نماز فرض ہے، ہر بندے کا اپنا حساب ہے حج کا، زکوٰۃ کا، اسی طرح ہر بندے پہ اسی طرح قربانی لازم آتی ہے۔ مرد کے اوپر الگ ہے، اس کی بیوی کے اوپر الگ ہے۔ ایک بندے کی طرف سے دی گئی قربانی ادا کبھی نہیں ہوتی، کہ ایک بندے نے گھر کی طرف سے دے دی، پورے گھر کی طرف سے، یہ قربانی نہیں ہوتی۔ ہر بندے کے اوپر الگ الگ ہے۔ اور میں پچھلے جمعے جیسے بات کر رہا تھا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں میری سنت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ آج اپنے ملکوں میں یا یہاں پر جہاں جہاں قربانی آپ کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو پڑھیں، اور سنت طریقہ۔ بعض اوقات ہمارے ملکوں میں جب قربانی ہوتی، اللہ کی قسم دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس دین نے تو چونٹی کو مارنا بھی حرام قرار دیا ہے، کہ چونٹی کو بھی مارا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی خاطر بندہ خون بہا رہا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور یہ خون بہایا تب جاتا ہے جب اس جانور کے اندر خون ہو۔ مسئلہ کیا مطلب؟ سنت ہے قبلے رخ کروا کر جانور کو ذبح کیا جائے، اور اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے چھری کو تیز کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس جانور کو 2 موتیں مار رہا ہے، اس کے سامنے چھری کو تیز کیا جا رہا ہے۔
وہ جانور کا تو خون خشک ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا ہے، کل میں ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا کہ ہمارے سامنے ہم نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس بکری کے اندر سے مرغی جتنا خون نکلا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی بکری کے بچوں کے سامنے اس ماں کو ذبح کیا گیا، تو بکری کے اس آنکھوں سے آنسو تک لوگوں نے دیکھے ان کے بچوں کے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جانور کو ذبح کرو تو دوسرا جانور سامنے نہ لاؤ۔ آپ کو کیا لگتا ہے جانور کے اندر عقل و شعور نہیں ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا؟ جلد بازی کے اندر، چونکہ جیسے میں نے کہا وہ کسائی کا تو ایک تو اکثر و بیشتر اس کا عقیدے کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس نے اس دن کمائی جو اس کی ہوتی ہے، اس نے اور جگہوں پہ بھی جانا ہوتا ہے۔ جلد بازی اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ اس جلد بازی کے اندر ٹھیک ہے 15-20 منٹ اور اوپر ہو جائیں، خون کی صفائی ہو، اپنے ملکوں میں نالیوں کی صفائی ہو یا یہاں پر ہے، کسی کو اگر ہم تکلیف دے کے عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اگر اس کے اندر تکلیف، یہاں تو غیر مسلم معاشرہ، یہاں غیر مسلم کو اگر ہم تکلیف دیں تو اس عبادت کا کیا فائدہ؟ یہ دکھاوا نہیں ہو، نام و نمود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، وہ چاہے مال کی میں نے جیسے کہا یا جان کی۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے نا تو پھر اللہ جب قربانی مانگتے ہیں تو پھر مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور جو بندہ قربانی دیتا ہے اللہ اس کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، آپ تو اکثر و بیشتر یہ گاؤں والے بیٹھے ہیں کہ بکری سال میں ایک بچہ دیتی ہے، گائیں کہیں 2 ہو گئے، بہت ہی ہو گئے 1 یا 2، اونٹنی کا 1، بہت ہی کم کہیں 2، اور کتیا ایک وقت میں 7-10۔ لیکن آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا، گدھوں کا آپ نے کبھی ریوڑ نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں گے تو 10-10 ہزار 20-20 ہزار بکروں کا، بکریوں کا، اونٹنیوں کا، دمبوں کا، لیلوں کا اور گائیں کا آپ اسی کا ریوڑ دیکھو گے، کیونکہ انہوں نے قربان ہونا سیکھا ہے۔ اور جو قربانی دیتا ہے اللہ اس کے خاندان کے اندر برکت دیتے ہیں، وہ چاہے کیسی بھی قربانی ہو۔ یہ میں اور آپ جو یہاں آ رہے ہیں یہ ہم اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے وطن کی قربانی دے کے رزق حلال کو ہم یہاں کمانے آئے ہیں، اپنے وطن کی ہم نے قربانی دی ہے، اللہ کے لیے ہم اپنی جان کی قربانی۔ اور جب اللہ کے لیے جان کی قربانی دینے کا وقت آئے تو انسان وہاں پر بھی کبھی چوں چراغ نہ کرے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ ہمیں تو جانور کا کام ہے، جیسے پچھلے جو میں بات کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی کا دکھایا گیا، انہوں نے چوں چراغ نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو اگر اپنی اولاد کو قربان کرنے کا کہا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو ان صلاتی و نسکی، یہ آپ سمجھ گئے نا تو قربانی کا فلسفہ آپ سمجھ جائیں گے۔ میری نماز اللہ کے لیے، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ نماز اللہ کے لیے، ونسکی قربانی اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ، باپ دادے کے نام پہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی اور کے نام پہ کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ مسئلہ بھی میرے ذہن میں آ گیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا فلاں بندہ فوت ہو گیا اس کے نام کی میں قربانی دیتا ہوں، حالانکہ اس کے اوپر پہلے خود اپنی قربانی واجب ہو رہی ہوتی، پہلے اپنی قربانی تو دے بھائی، ٹھیک ہے اس کا ثواب ہے کہ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی دی جائے، لیکن پہلے اپنی قربانی تو دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے پتہ ہے کسی کو؟ اللہ اکبر، بولو بھائی جی، 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربانی واجب نہیں تھی، مال نہیں تھا اتنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کتنے؟ 2 مینڈے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا کہتے تھے کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی دیں؟ میں اگلے دن ایک عالم کا بیان سن رہا تھا کہ کراچی میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تمام انبیاء کے نام پہ، تمام عشرہ مبشرہ کے نام پہ، تمام علماء کے نام پہ
تمام ولیوں کے نام پہ قربانی دیتا ہے. اس نے اپنے گھر کی ایک دیوار مختص کی ہوئی ہے جس پہ تمام لوگوں کے نام ہیں. اللہ دے جو 1 کروڑ کا جانور لیتے ہیں، جو کتنے لاکھوں کا لیتے ہیں، اس کے بجائے وہ اتنے زیادہ جانور لیں تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو. یہ نام و نمود نہیں ہے اس کے اندر. یہ قربانی اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو بناتی ہے. اور میں کل ایک عالم کا یہی بات سن رہا تھا کہ اس قربانی کا جب وقت آتا ہے نا، یہ جو اس میں سنت کو نہ دیکھو، حتیٰ کہ اس مفتی صاحب کے میں نے ایک بیان سنا کل، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں نصاب کو بھی نہ دیکھو کہ آیا تم صاحب نصاب ہو کہ نہیں، اپنی غیرت کو دیکھو. تو اللہ کتنے بڑے الفاظ ہیں ان کے، کہ نصاب کو نہ دیکھو کہ تمہارے اوپر قربانی واجب آ رہی ہے، یہ دیکھو کہ تمہاری غیرت، اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے. قربانی مومن کا شیوا ہے، اس کی غیرت ہے اس کے اندر کہ میں اللہ کے لیے جس طرح اپنے گھر کے فرد کے ساتھ ایک محبت کی جاتی ہے، اس جانور کی میں خدمت کروں، اس کے ساتھ پیار کروں اور اس کو اللہ کے نام پہ قربان کروں. اس کے اندر نصاب کو کیا دیکھا جائے کہ آیا میرے پاس کتنی چاندی ہے، کتنا سونا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا کرنا ہے تو کرنا ہے، جان دینی ہے تو دینی ہے. جب اللہ کا، یہی تو فلسفہ ہے قربانی کا، یہی فلسفہ ہے حج کا، کہ حج کی عبادت میں مکے جانا، مینا جانا، مزدلفہ جانا، اس کے اندر کچھ نہیں رکھا. بات اللہ کے حکم کی آتی ہے. آپ عید الفطر والے دن مینا کے اندر چلے جائیں، آپ کا حج ہوگا. آپ آج قربانی دے دیں، آپ کے آج میں ذبح کرتا ہوں. یہ لبرل لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف گوشت کھانا ہے، گوشت تو تم پورا سال کھاتے ہو. اللہ کے بندو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا 3 دن قربانی کے جو ہیں، اگر 3 دن کے بعد اگر کسی نے قربانی کی تو قربانی نہیں گنی جائے گی. عام جس طرح ایک گوشت کا ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر گوشت کھانے کی ہی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دن خاص اللہ کے ساتھ ہیں، ان کا تعلق نسبت اللہ کے ساتھ ہے. جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا، بظاہراً دن ایک جیسے لگتے ہیں سارے، دن کے اندر کچھ نہیں رکھا، اس جگہ کے اندر کچھ نہیں رکھا، اللہ کے ساتھ نسبت جڑ گئی ہے. جانور کے ذبح کرنے میں اللہ کے ساتھ نسبت ایک بن گئی ہے. تو اس کے اندر نصاب کو نہ دیکھا جائے. آپ کے پاس زائد کپڑے ہیں، زائد ضرورت سے زیادہ سامان ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے نام پہ جانور کو کیوں نہ قربان کروں؟ جتنا میں کر سکتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ کیا ہر سال کہ یہ میری امت کی طرف سے، اللہ اس کا ثواب میری امت کو دے. تو کیا میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیں؟ زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ قربانی کے مسائل ہیں، میں وہاں پر بورڈ پہ بھی لگا دوں گا، اور جو ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ بھی سکتے ہیں بعد میں. اور یہ پرسوں انشاءاللہ جو عید کی نماز ہوگی، اس میں مختصر سا جو وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ فضائل اور قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی زندگی کا مقصد بنائیں اپنا. یہ اس آیت کریمہ، جیسے میں نے کہا، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی تقی صاحب کو کہا کہ مسنون اذکار کے ساتھ اس آیت کریمہ کا روزانہ ورد کرو تاکہ تمہاری نیتیں درست رہیں. یہ پیمانہ وفا ہے، یہ عہد وفا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ یہ تیرے ساتھ میری وفاداری ہے کہ گھر سے نکلوں میری نماز تیرے لیے ہو، میری قربانی تیرے لیے ہو، میری زندگی تیرے لیے ہو. میرا مرنا، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو مرنا اللہ کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے وہ پھر میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ضرور اس پہ روشنی ڈالوں گا. انشاءاللہ عید کی 2 نمازیں ہوں گی 7:30 بجے اور 8:30 بجے انشاءاللہ. 7:30 بجے والی استاد پڑھائیں گے دوسرے، اور 8:30 بجے والی انشاءاللہ میں خود پڑھاؤں گا. جو مختصر سا وقت ہوگا اس میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.